الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ قرآن پڑھیں اور پڑھنا چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق مت توڑیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، اور اگر آپ میری نظر سے قرآن کی تلاوت کریں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک مشفق اور مہربان والد اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کی تربیت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو والدین سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ہر لحاظ سے تربیت کرتا ہے، ہر لحاظ سے سمجھاتا ہے۔ ہر دلیل قرآن میں ہے، فیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اہل شرک، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل کی انبار لگا دیے کہ توحید سمجھ جاؤ۔ ایک مقام میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اس کا ترجمہ کروں گا۔ غور کیجئے کہ میرے اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے کس قدر باریک بینی سے کام لیا اور اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے راستے دکھائے۔ فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ دیکھو تو صحیح، تم نے جس آدمی کو شریک بنایا ہوا ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہو، چاہے تم نے صلیب بنایا، کچھ بھی بنایا ہے، یہ کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا، دکھاؤ تو صحیح۔ ام لہم شرک فی السماوات، اچھا اتنا بتاؤ آسمانوں میں ان کی کیا شراکت داری ہے، کچھ تو بتاؤ۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو ذرا سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہم یخلقون، بلکہ خود اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، خود یہ مخلوق ہیں۔ اگر اللہ پیدا نہ کرتا یہ زمین پر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ جن کی دستاریں اور جن کی پگڑیاں اور جن کی اوبائیں دیکھ کر تم ان کے سامنے جھک جاتے ہو، جن کی قبر کی بلندیاں دیکھ کر تم جھک جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو وہ زمین پر آ سکتے تھے؟ آج تم ان کو اللہ کا شریک کہتے ہو۔ آج کہتے ہو کہ اللہ نے تو بہت زور لگا لیا تھا لیکن پیر صاحب کی قبر پہ گیا تو اس نے بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ، مجھے ایک آدمی نے خود بتایا، اس نے کہا میں اس آدمی سے ملا، اس نے کہا پیر صاحب اللہ نے تو زور لگا لیا تھا کہ نہیں دینا، میں پیر صاحب کی قبر پہ گیا تو انہوں نے مجھے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اس نے پیدا کیا کیا ہے جس کی بات تم کر رہے ہو، اور اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو تخلیق جتنی آپ کو نظر آتی ہے سب اللہ کی ہے۔ وہو الخلاق العلیم، وہ صرف ایسا نہیں کہ پیدا کرنے والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے اور بہترین علم والا ہے، وہ اپنی کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اچھا پیدا نہیں کر سکے، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جائیے کہ میرا فلاں کام پھنسا ہے، اس کو آسان کر دیجئے، فرمایا نہیں مدد کر سکتے۔ ولا انفسهم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں کتنی قبروں پر جا کر اپنی مشکلیں حل کرائی جاتی ہیں۔ اللہ سے سنیے، اللہ فرماتا ہے ولا یستطیعون لهم نصرا، ان کی ذرا مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر اے رسول تم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے معبود الگ الگ بنا رکھے ہیں، کسی نے قبر کو بنا رکھا ہے، کسی نے صلیب کو بنا رکھا ہے، کسی نے کس انداز میں رب بنا، فرمایا آپ ان کو اگر ہدایت کی طرف بلائیں تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کو دعوت دو یا نہ دو سب برابر ہے۔ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سنا، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکار رہے ہو، یا اللہ مدد کے ساتھ، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، یا فلاں مدد، جس کا نام لے کر کہتے ہو بہول حق میرا بیڑا تھک، جس کا نام لیتے ہو، فرمایا عباد امثالکم، وہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا اگر یہ تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو تو ان کو جب تم پکارو تو تمہاری پکار کا جواب بھی تو آنا چاہیے۔ تم ان کو سلام کرنے جاتے ہو، تمہیں وعلیکم سلام بھی تو کہیں۔
تمہاری پکار کا جواب بھی تو آنا چاہیے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، سنو ان کی کوئی ٹانگیں دیکھی ہیں جن کے ساتھ یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، چلو چھوڑو یہ بتاؤ ان کے ہاتھ ہیں کہ تمہیں کچھ پکڑ کے دے دیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے چلو بتاؤ ان کے کان ہیں کہ تمہاری بات سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہو چلو اچھا میں غلط ہوں، تم اپنے سارے معبودوں کو بلا لو۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے، تحدی، تم سارے معبودوں کو بلا لو، تم ساری سرکاروں کو، سارے درباروں کو، سارے مزاروں پہ چلے جاؤ، سب کو بلاؤ۔ ثم کیدونی، پھر میرے خلاف کوئی سازش کر لو، میرے خلاف کوئی پلان چل لو، میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لو۔ ولا تنظرون، مجھے ذرا مہلت مت دو، میرا کچھ اکھاڑ کے دکھا دو، میرا کچھ بگاڑ کے دکھا دو، میرا کچھ نقصان کر دو، نفع نہیں دے سکتے نقصان کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، مشکل وقت میں ان کے معبود جن کے چڑھاوے چڑھا چڑھا کر جن کے قریب ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کا نام لیتے ہیں، جن جن کے نعرے لگاتے ہیں، جن جن کی قبروں کو آباد کر رکھا ہے، جن جن کے مزاروں کو آباد کر رکھا ہے، جن کا نام لے کر اللہ کو چھوڑتے ہیں، فرمایا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی ہے؟ مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ سارے کے سارے مشکل وقت میں گم ہو جائیں گے۔ جب قیامت کے دن آپ سوچیں گے نا، میں پیر صاحب کی دعائیاں دیتا تھا، پیر صاحب کی قبر بہتری دے کے ہر مہینے چڑھاتا تھا، یارویں تو کبھی میری مس ہی نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا آج ان کو پکارو، آج پکارو، تمہاری پکار کو سنے، آئے تمہاری مدد کے لیے۔ بل ضلوا عنہم، آج سارے گم ہو جائیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وذالک افکہم، فرمایا یہ دنیا میں جتنے دعوے کرتے تھے سب جھوٹے تھے، آپ نہیں سنتے فلاں پیر نے ایسے کر دیا، اللہ نے صاف فرمایا وذالک افکہم، یہ سب من گھڑت باتیں کرتے ہیں، وما کانوا یفترون، سب جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مخلوق اللہ نے اس کائنات میں کوئی نہیں بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل اللہ نے اس دنیا میں یا آسمانوں میں یا آسمانوں اور زمین کے بیچ میں یا اس کائنات میں کہیں اور اللہ نے اور کوئی پیدا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو لا املک لنفسی ضرا ولا رشدا، ان سے کہو لوگو مجھ سے کچھ امید نہ رکھنا، میں اپنے نقصان یا نفع کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نقصان دے سکے، اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو کچھ بگاڑ سکے، اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے، یاد رکھیے جتنے قصے آپ کے پاس پہنچیں گے اللہ کی ساتھ شراکت داری کے سب جھوٹ ہے، اللہ کے قانون کے مطابق سب من گھڑت ہے۔ آئیے چھوڑیے ان باتوں کو، اللہ کی کتاب کو کھولیے۔ میری آپ کو یہ دعوت نہیں ہے کہ میرے گھر آئیں میں کتابیں دوں گا، میری دعوت ہے غلافوں میں لپیٹ کر اس کتاب کو جتنا آپ نے چھپا کے رکھا ہے نکالیے، اس کی دھول کو جھاڑیے، اس کو کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ خود پڑھنا نہیں آتا کسی سے پڑھوا لیجئے، کوئی پڑھنا نہیں جانتا سن لیجئے، اللہ کی اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اللہ کے شریکوں کی کیا حیثیت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کیا ہیں۔ اللہ کا تعارف کرائیے، یقین جانیے لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کر قریب کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے توحید رکھیے، حکمت کے ساتھ رکھیے، اچھے انداز میں رکھیے، طریقہ آپ کا بہتر ہونا چاہیے، اخلاق آپ کے اچھے ہونے چاہیے، زبان آپ کی نرم ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دعوت آپ کی لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے۔ تب آپ دیکھیں گے کہ حسن ابدال میں شرک کے اڈوں کی بجائے توحید کے مراکز قائم ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پر گستاخیاں نہیں کریں گے، پھر لوگ اللہ کی شریعت کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ آپ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے توحید رکھیے، چھوڑیے یہ آپ کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے یا آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ کی کتاب لے کر نکلیے، یہ آیتیں لے کر نکلیے، دلائل لے کر نکلیے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ،
آپ کہہ دیجئے یہ راستہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف اسی راستے پر بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، خالی ہاتھ نہیں بلاتا، دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر، آیتیں لے کر سنا کر تمہیں سمجھاتا ہوں اللہ کی توحید کیا ہے۔ آپ جتنی باتیں کر لیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا، اس آدمی سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو غیروں سے چھڑا کر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس دعوت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت ہوگی۔ یقین جانیے اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اگر رسولوں کی مدد کی ہے تو اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد بھی ضرور کرے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے میں اللہ کے دین کے لیے کوئی پتھر تو کھا لوں، اللہ کے دین کے لیے کوئی گالی کھا لوں، یقین جانیے شاید یہ پتھر یا گالی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھے جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔